نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرۂ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلوات کے محترم ناظرین اکرام، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 3 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نشا اسلامک پر ہم اور آپ سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ نشا اسلامک کے ذریعے روزانہ تفسیر القرآن الکریم الموسوم تفسیر طاہری آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سننے سنانے کے سلسلے کو قبول و منظور فرمائے۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 3 کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 3 کی یہ پہلی آیت آپ کو سنائی گئی اور اس کا ترجمہ بھی آپ تک پہنچایا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات فرماتا ہے کنتم خیر امۃ، یہ مخاطبت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اس کے شان نزول کے بارے میں آیا کہ یہود نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اصحاب سے کہا، یہودیوں نے صحابہ کرام سے کہا
کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے جس کی تم دعوت دیتے ہو۔ صحابہ اکرام نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہم لوگ تم لوگوں سے بہتر ہیں۔ جب یہودیوں نے مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے یوں کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے اس آیت کا نزول فرمایا اور ارشاد ربانی ہوا کنتم خیر امت۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ طرح امتیاز ہے کہ خالق کائنات نے اس امت کو خیر امت کہہ کے یاد فرمایا۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اس آیت کے نزول کا یہ شان نزول تھا جو آپ کے سامنے سنایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا کرم میری امت پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے۔ یہ خالق کائنات کا بڑا فضل ہے امت محمدیہ علیہ السلام پر کہ یہ گمراہیوں پر جمع نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہودیوں سے سنتے ہیں کہ وہ اپنے دین کو بہتر بول رہے ہیں، وہ خود کو صحابہ کرام سے بہتر بتا رہے ہیں، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی افضلیت اور ان کی فوقیت اور ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہوگی، ان کی تائید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہوگی، تو صحابہ کرام کا کیا حال ہوا ہوگا، خوشی اور مسرت کی کیسی لہر دوڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ، خالق کائنات فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اہل کتاب کو چاہیے تھا کہ بجائے خود کو افضل بتانے کے، بجائے صحابہ کرام کو گرا کر دیکھنے کے، بجائے اپنے دین کو بہتر بتانے کے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ دامن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جاتے اور صحابہ کرام کی جماعت سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے جیسے صحابہ کرام ایمان لے آئے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے بھی آئے اور اکثر لوگ اس میں نافرمان رہے۔ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا لیکن اکثر نافرمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے تو ان کا بھی بھلا ہو جاتا۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس رکوع میں فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يضروكم الا اذى
وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ لوگ ستانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ انہیں کہیں اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے پناہ دے دی جائے، اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے ہیں، اور ان پر محتاجی مسلط کی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ یہودیوں کے بارے میں۔ ابھی آپ نے سنا ترجمہ کہ یہودی مسلمانوں کو سوائے ستانے کے اور کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ستانا ان کا کام ہے، شر پھیلانا ان کا کام ہے، اہل اسلام کو چھیڑ لینا اور اہل اسلام پر طعنہ تشنیع کرنا، یہ انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا، اور اپنی اس روش پر ایسے بضد ہیں کہ جب تک اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ستاتے نہیں ان کو چین نہیں پڑتا۔ ان کے دلوں میں بغض و عناد ہے اہل اسلام سے، مسلمانوں سے وہ جس قدر لڑائی جھگڑا کرنے کی سوچیں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں ذلت و خواری میں ڈالے گا، اہل اسلام کو سربلند فرمائے گا۔ یہی سلسلہ شروع سے چلا رہا ہے اور آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ یہود مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو عزت عطا فرماتا ہے اور یہودیوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اسی کا ذکر اس میں آیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ ستانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر یہ اہل اسلام سے جنگ بھی کریں تو اہل اسلام کے مقابلے میں یہ ٹک نہیں سکتے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگنے والے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جب مسلمانوں سے کوئی ٹکراتا ہے تو غیبی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والا ذلیل و خوار ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، اور تا قیام قیامت اہل اسلام سے مقابلہ کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہود کا یہی حال ہے کہ وہ اہل اسلام سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، محض مسلمانوں کو ستانے کی خاطر وہ طعنہ تشنیع کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی ہے، کہ وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس کا شان نزول اس طرح ہے
کہ یہود میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہی۔ تو یہود کے جو رؤسا تھے، یہود کے جو رئیس لوگ تھے، وہ ان مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، جو یہودیت سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، رؤسائے یہود ان کے دشمن ہو گئے، انہیں ایذا دینے کی فکر میں رہنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہود صرف ایذا دے سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، صرف تانا تشنی کر سکتے ہیں، ستایا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلہ، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ یہودیوں کو امان نہیں ہے دنیا میں، ہر جگہ وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، آج بھی یہود ذلیل و خوار ہوتے ہیں، قیامت تک ذلت و خواری ان کا مقدر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے لیے ذلت و خواری ہے وہ جہاں کہیں جائیں۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و خواری کو ان کا مقدر اس لیے بنا دیا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آیات الہیہ کا انکار ان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ اور کیا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، کہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا اور اللہ کی آیتیں پہنچانے والے انبیاء کرام کا ناحق قتل کرنا، یہ دو ایسے سنگین جرم یہود کے ہیں جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا۔ وہ دنیا میں کہیں پر بھی جائیں، وہ جہاں جائیں گے وہاں ذلت و خواری رہے گی، ان پر مسلط کر دی گئی ہے، انہیں کہیں پر بھی عزت نہیں ملے گی، کہیں پر بھی ان کو امان نہیں ملے گا۔ نمبر 2، اگر ان کو امان ملے گا بھی تو دائرہ ایمان میں آنے پر ملے گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں امان ملے، یہود چاہتے ہیں کہ انہیں عزت ملے، یہود چاہتے ہیں کہ لوگوں کی محبتیں انہیں ملیں، تو انہیں ایک کام کرنا پڑے گا، محبت کا پیغام پھیلانے والے، امن کا پیغام پھیلانے والے، کتب سابقہ کی تصدیق کرنے والے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، تب دونوں جہاں کی عزت انہیں ملے گی، ورنہ وہ ایسے ہی ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے، انہیں کہیں پر بھی امان نہیں ملے گا۔ اگر وہ امان چاہتے ہیں تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، تب انہیں امان ملے گی۔ اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر آیت مبارکہ میں دوسری صورت آئی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ انہیں کہیں اللہ کے عہد سے، اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے وحبل من الناس، دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو جزیہ دے کر امان حاصل کریں۔
یہ دوسری صورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان پر محتاجی جما دی گئی ہے، محتاجی جما دی گئی ہے ان پر، کہ وہ ایک تو کہیں پر بھی امان نہیں پائیں گے، اور اگر انہیں امان مل سکتی ہے تو ایمان لانے پر مل سکتی ہے یا پھر جزیہ دینے پر مل سکتی ہے۔ امان تو ملنا ان کے لیے ہرگز ایسی بات ہے کہ جو نہ ملنے والی ہے۔ اب رہی دوسری بات، اور ان پر محتاجی مسلط کی گئی ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان پر محتاجی مسلط کی گئی ہے۔ محتاجی کا مطلب کیا وہ غریب ہوتے ہیں مال و دولت کے اعتبار سے؟ کیا واقعی انہیں محتاج کیا گیا، ان کو مال نہیں دیا گیا، انہیں غریب و مفلس رکھا گیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس مال و دولت تو بہت ہوا کرتی ہے، لیکن ان کا دل غنی نہیں ہوتا، ان کا دل غنی نہیں ہوتا۔ وہ مالدار ہو کر بھی غنائے قلبی سے محروم رہتے ہیں۔ بھلا اسے غنی کیسے کہا جائے کہ جس کے پاس بظاہر مال تو بہت ہو لیکن وہ دل کا غنی نہ ہو؟ وہ کیسے غنی کہلائے گا؟ وہ مال رکھ کر بھی محتاج سمجھا جائے گا، وہ دولت رکھ کر بھی دولت مند تصور نہیں کیا جائے گا، وہ مال و دولت رکھتے ہوئے مفلس و لاچار سمجھا جائے گا، وہ مال و دولت رکھتے ہوئے محتاج سمجھا جائے گا۔ تو یہاں کی محتاجی اس معنی میں ذکر کی گئی ہے کہ وہ مال و دولت تو رکھتے ہوں گے، لیکن جہاں تک قلبی اعتبار سے غنی ہونا چاہیے اس غنائے قلبی سے وہ محروم کر دیے گئے۔ بہرحال محتاجی اور ذلت و خواری ان کا مقدر ہے۔ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرے، جبکہ یہود اس حیا سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ سے حیا کرنا یقیناً اہل اسلام کی روش ہے۔ یہودی اتنے بے حیا کہ انہیں انبیاء کا قتل کرتے ہوئے نعوذ باللہ حیا نہیں آئی، انہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے حیا نہیں آئی، انہیں توریت میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپاتے ہوئے حیا نہیں آئی، انہیں توریت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بدلتے ہوئے حیا نہیں آئی۔ تو یہ کیسے بے حیا یہودی ہیں کہ جنہیں کسی بھی مقام پر حیا نہیں آتی، یہ بے حیائی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب انہیں حیا آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ مسلمان حیا والے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستگان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ حیا والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حیا کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ صحابہ کرام حیا والے، اہل بیت اطہار حیا والے، تمام اولیاء کرام حیا والے، تمام ائمہ و مجتہدین حیا والے، اور آج جتنے خوش عقیدہ مسلمان ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا و مولا مان کر
خود کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام کہنے والے، یہ سب کے سب آج بھی حیا والے ہیں، اور یہ محبت کرنے والے آقا سے تا قیام قیامت حیا والے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی لاج رکھتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے خوب حیا کرو، اللہ سے خوب حیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اللہ سے حیا کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زبانی طور پر حیا کرنا یہ حیا نہیں ہوتا، زبانی طور پر حیا کرنا حیا کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے سر اور اس کے اندر کے تصورات کو محفوظ کریں، اس کی حفاظت کریں، تصورات کو محفوظ رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اور پیٹ کو حرام غذا سے بچائیں۔ یہ حیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربت میں رہنے والے اصحاب کرام سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے حیا کا مفہوم بیان فرمایا، حیا کے تقاضے بیان فرمائے۔ صحابہ کرام سے آقا نے فرمایا تو وہ بات ہم تک پہنچ گئی اور ہم جان گئے کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ سر میں پیدا ہونے والے ان تصورات کی حفاظت کی جائے جنہیں حفاظت کرنا ایک مومن اپنی ذمہ داری سمجھے، اور اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچائے۔ یہ اللہ سے حیا کرنا ہے۔ اور نمبر 3، موت کو ہر وقت اپنے سامنے پیش نظر رکھے، یہ اللہ سے حیا کرنا ہے۔ ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اگر یہ کیفیت مومن کی نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ کیفیت پیدا کرے، کیونکہ یہی کیفیت حیا کے تقاضوں میں سے ہے کہ سر اور اس میں آنے والے تصورات کی حفاظت کرنا، پیٹ کو حرام سے بچانا، موت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ آگے کی آیت پڑھنے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء من اہل الكتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین۔ یہ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر بھی قائم ہیں، وہ رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور سربہ سجود رہتے ہیں، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور یہ لوگ
جو نیک کام بھی کریں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2-3 آیات میں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئیں، اہل کتاب یہودیوں کے بارے میں فرمایا۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور اس پر قائم ہوئے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لے آئے، جس کا ذکر ابھی گزر چکا کہ اکثر اس میں نافرمان ہوئے یہود میں۔ لیکن کچھ وہ ہیں جو ایمان لے آئے، جس کا ذکر اس آیت میں آیا، من اہل الکتاب امۃ قائمہ، کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر بھی قائم ہیں، اور ان کے بارے میں آگے آتا ہے یتلون آیات اللہ۔ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کا معمول کیا ہوتا ہے؟ وہ رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اور کیا ہے ان کی شان؟ وہم یسجدون، اور وہ سرب سجود رہتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کیا تعریف کی گئی ان کی؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان کی یہ تعریف کی گئی اس آیت میں کہ وہ برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ان کے نیکیوں کی قدر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، خالق کائنات ان نیکوکاروں کی نیکیوں کی قدر دانی کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور یہ لوگ جو نیک کام کریں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا من اہل الکتاب امۃ قائمہ، کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر بھی قائم ہیں، ان سے کون مراد ہے؟ ان خوش نصیب لوگوں سے مراد شان نزول کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہی جو حق پر قائم رہے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے امتن قائمتن کے بارے میں، وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور قائم رہے ایمان پر، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ ایک قول کے مطابق فرمایا گیا کہ یہاں کچھ ایسے لوگ مراد ہیں جو ایمان بھی لائے اور ایمان پر قائم بھی رہے، جن میں 40 مرد اہل نجران سے۔ یہ ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی جو حق پر قائم ہوئے، اور ان کے قائم ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کا نزول فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ سبھی یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پرست ہیں، جن کے دلوں میں حق پرستی کا جذبہ ہے، جو ایمان لے آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہوئے، جن میں 40 مرد اہل نجران سے ہیں اور 32 حبشہ سے ہیں،
اور 8 روم سے ہیں جو دین عیسوی پر تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہاں پر 2 باتیں پیش کی گئیں آپ کے سامنے۔ ایک تو شان نزول کے حوالے سے یہودیوں کا ذکر آیا کہ اہل یہود سے کچھ لوگ نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور قائم ہو گئے، اور ایک دوسرے قول کے مطابق کہ نصارہ میں سے کچھ لوگ نکلے اور دائرہ اسلام میں آئے اور قائم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قدردانی فرمائی اور پھر آخرت میں انہیں ثواب کثیر دینے کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں کافروں کے بارے میں فرمایا گیا، اور اس کے شان نزول کے بارے میں آپ سنیں کہ کفار اپنے مال اور اپنی اولاد پر بڑا فخر کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، تو یہ ہمارے پاس مال کا ہونا، ہمارے پاس اولاد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ وہ یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ مال ہمارے پاس بہت ہے تو مال کی بہتات ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے، ہمارے پاس کثرت اولاد ہے تو کثرت اولاد ہونا ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ وہ اپنے تئیں یہ سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا رد فرمایا۔ وہ فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال و اولاد کی فراوانی ہے، لہذا ہمیں کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس غلط خیالی میں جو وہ پڑے ہوئے تھے اس کا رد فرمایا، اور وہ کفار فخر کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو آر بھی دلاتے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس مال بھی بہت ہے، ہمارے پاس اولاد بھی بہت ہے، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم فاقہ کشی کرتے ہو، تمہارے پاس کھانے کو کھانا نہیں رہتا۔ اگر تم سے اللہ راضی ہوتا ہے مسلمانوں تو تم تنگ دست نہ ہوتے، تمہارے پاس بھی بہت مال ہوتا، تمہارے پاس بھی بہت دولت ہوتی جیسے ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس دولت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور تمہارے پاس فخر و فاقہ ہونا، تمہارے پاس دولت کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ جب یہ غلط خیالی میں کفار تھے اور مسلمانوں سے یوں کہہ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کہنے کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، تمہارا مال تمہیں نہیں بچائے گا میرے عذاب سے، تمہاری اولاد تمہیں نہیں بچائے گی میرے عذاب سے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہرگز تمہارے کفر پر عذاب سے تمہیں نہیں بچائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی، اس کا رد فرمایا۔ اب اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، مال پر فخر نہ کرے۔ مال پر فخر کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا، مال پر فخر کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے، اولاد پر فخر کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔
مومنین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ مومنین کا طریقہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ مومنین کا طریقہ یہ ہونا چاہیے اللہ کی دی ہوئی اولاد کو اللہ کی راہ پر گامزن کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی اولاد کو چلانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کے ملنے کا شکر ہوگا، یہ اللہ کی بارگاہ میں مال اور اولاد کے ملنے کا عملی شکرانہ ہوگا۔ ایک شکرانہ تو زبانی ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہم کو مال دیا، تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے ہم کو اولاد دی، تیرا شکر ہے، یہ زبانی شکر ہے۔ لیکن اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں لگا دینا، اللہ کی دی ہوئی اولاد کو اللہ کی عبادت کا شوق و ذوق دلانا اور اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں لگا دینا اپنی اولاد کو، یہ عملی شکرانہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ مومنوں کی روش ہونی چاہیے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ فخر نہ کرے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی مال، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں لگائے اور احکام خداوندی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس موقع پر توبہ و استغفار کرنے میں جلدی کیا کرے، یہ مومن کی روش ہونی چاہیے۔ جبکہ یہودیوں کی روش، کفار کی روش، جن کے دل سخت ہو چکے، ان کی کیا روش ہے؟ وہ گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، وہ گناہ کرتے ہیں، استغفار نہیں پڑھتے، وہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ مومن کی چال یہودیوں سے مختلف ہونی چاہیے، مومن کی چال سرکش کافروں سے مختلف ہونی چاہیے۔ مومن ایسی روش اختیار کرنا چاہیے کہ جب کبھی اس سے گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار کرنے میں وہ جلدی کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے مومن گناہ گار کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کے بارے میں، یہ حدیث پاک آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ استغفار پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر ایسا خیال آتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ خیال شیطانی خیال ہے۔ آقا روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کو سننے کے بعد اگر مفہوم ذہن میں یہ آتا ہو کہ استغفار تو گناہ پر پڑھا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 70 بار استغفار پڑھتے تو ہو سکتا ہے سرکار سے گناہ ہوتا ہوا ہوگا۔ تو گناہ کے ہونے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 70 مرتبے روزانہ استغفار پڑھا کرتے تھے ہوں گے، یہ شیطانی خیال ہے۔ ایسے خیالات کو اپنے ذہنوں میں بسانے سے بچیں، ایسے خیالوں کو اپنے ذہن و دل میں ہرگز جگہ نہ دیں، کیونکہ یہ شیطانی خیال ہے۔ پیغمبر معصوم ہوا کرتے ہیں،
انبیاء کرام معصوم ہوا کرتے ہیں، اور یہاں بات کسی عام نبی کی نہیں چل رہی ہے، یہاں بات انبیاء کے امام کی چل رہی ہے، یہاں بات رسولوں کے سردار کی چل رہی ہے، یہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چل رہی ہے۔ پھر روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھنے کا مطلب جو ہے وہ آج کی نشست میں آپ سمجھ لیں۔ آسان لفظوں میں اگر بتانا چاہوں تو یوں بتاؤں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھنا خود کو بخشوانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی گناہگار امت کو بخشوانے کے لیے۔ اگر روزانہ 70 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے استغفار پڑھا ہے تو اپنے لیے نہیں پڑھا ہے، اپنی گناہگار امت کو بخشوانے کے لیے پڑھا ہے۔ ایسے رؤوف و رحیم سرکار پر ہماری جانیں قربان کہ ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے روزانہ ہمارے سرکار 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک وجہ استغفار پڑھنے کی آج کی نشست میں آپ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو لمحہ بلمحہ بڑھایا، بڑھاتا ہے اور بڑھاتا رہے گا۔ یہ معنی ہر نبی کے مرتبے کا ایک تعین ہے، یہ معنی ہر نبی کے مرتبے کا ایک تعین ہے، اور تمہارا مرتبہ بڑھتا ہے پل پل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے مرتبے کا ایک تعین رکھا۔ خالق کائنات نے ہر پیغمبر کو ایک مرتبہ عطا فرمایا، اس مرتبے کا تعین رکھا۔ حضرت آدم کو صفی بنایا، ایک تعین ہے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، ایک تعین ہے۔ حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، ایک تعین ہے مرتبے کا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، ہمارے نبی کو اپنا حبیب بنایا۔ اب یہاں آپ سمجھ لیں، آدم کے مرتبے کا تعین ہے، وہ صفی ہے۔ موسیٰ کے مرتبے کا تعین ہے، وہ کلیم ہے۔ ابراہیم کے مرتبے کا تعین ہے، وہ خلیل ہیں۔ ہمارے نبی کے مرتبے کا تعین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حبیب ہیں۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے کہ رب جس کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا۔ حبیب بنایا تو ان کے مرتبے کا تعین نہیں رکھا، بلکہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے ہمارے سرکار کا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ہر گزرے ہوئے لمحے سے بہتر اے حبیب آپ کا آنے والا لمحہ ہے۔ ہر پچھلے لمحے سے آنے والا لمحہ
بہتر ہے آپ کا۔ ظاہر ہے کہ جو گزرا ہوا لمحہ ہوگا اس سے بہتر آنے والا لمحہ ہوگا۔ ظاہر ہے، ایک باریک بات عرض کر رہا ہوں، آپ بغور سنیں اور یہ بات ذہن و دل میں اتر جاتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر گزرے ہوئے لمحے سے آنے والا لمحہ بہتر۔ جب آنے والا لمحہ بہتر ہے تو گزرا ہوا لمحہ اس سے کم درجے کا ہوگا۔ گزرا ہوا لمحہ آنے والے لمحے سے کم درجے کا ہوگا اور آنے والا لمحہ اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ ایسے ہی درجہ بدرجہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ترقی کرتے جاتے ہیں مرتبت کی طرف۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے گناہ ہوتا ہے تو میں استغفار پڑھتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ لمحہ جیسے جیسے بڑھتا ہے میرا مرتبہ ویسے ویسے آگے بڑھتا ہے، میں ویسے ویسے آگے بڑھتا ہوں اور پلٹ کر دیکھتا ہوں تو آنے والے لمحے سے گزرے ہوئے لمحے میں کچھ کمی پاتا ہوں تو اس کمی پر 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے، کیا بزرگی ہے، اور کیا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بنایا ہے۔ قربان جائیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرتبے پر کہ آپ کا مرتبہ متعین نہیں ہے بلکہ لمحہ بلمحہ بڑھتا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یہ لوگ جو مال بھی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں سخت پالا ہو اور وہ ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہو اور وہ اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جس بات کا ذکر فرمایا ہے وہ بات یہ ہے کہ کفار اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ وہ خرچ کرنے کی نوعیتیں دو ہو سکتی ہیں، ایک تو دنیاوی فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دوسرے آخرت کے فائدے کے لیے، کہ بعد مرنے کے ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ یہاں دو باتیں ہیں، کفار کا خرچ کرنا یا تو دنیاوی فائدے کے لیے یا پھر اخروی فائدے کے لیے۔ اب رہا دنیاوی فائدے کے لیے خرچ کرنا، اگر وہ دنیاوی فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ ان کا فائدہ کروا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی امداد کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی بے سہارا لوگوں کے لیے عمارت بنوا دی، یا کچھ بھوکوں کو کھلا دیا، پیاسوں کو پلا دیا، ننگوں کو پہنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ اجر دنیا ہی میں ان کو دے دیتا ہے۔ یہاں اس آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے
کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، یہ لوگ جو مال اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح فیہا سر اصابت، اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں سخت پالا ہو، یعنی کھیتی تیار کی گئی اور آندھی چلی، ساری کھیتی برباد ہو گئی۔ کفار کا مال خرچ کرنا اس خیال سے کہ مرنے کے بعد ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا، اس خیال سے مال خرچ کرنا گویا ایسا ہے جیسا کہ کسی نے ایک فصل تیار کر دی ہو، اس کے بعد ایک آندھی آئی زوردار اور اس فصل کو آندھی نے تباہ کر دیا۔ ایسے ہی کفار آخرت کے فائدے کے لیے کچھ کرتا ہے خرچ اپنا مال، تو کفر کی ہوا چلتی ہے، کفر کی آندھی چلتی ہے، اور کافر کو اس کے خرچ کیے ہوئے مال سے آخرت کا فائدہ اٹھانے نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں آخرت کی خاطر، آخرت کے فائدے کی خاطر مال کا خرچ کرنا اسی کے لیے کام آتا ہے جو اہل ایمان ہو۔ اگر کوئی کافر آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے تو کفر کی آندھی چلتی ہے، اس کی کھیتی، اس کی فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کا کفر اس کے خرچ کیے ہوئے مال سے آخرت میں فائدہ اٹھانے نہیں دیتا۔ اگر کوئی کافر آخرت کا فائدہ چاہتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتا ہے تو ان کفار کو چاہیے کہ پہلے خود کو دائرہ اسلام میں داخل کریں، پھر راہ خدا میں مال خرچ کریں۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی بعد مرنے کے اس کو کتنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی راہ خدا میں مومن کے مال خرچ کرنے کی اتنی قدر فرماتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر وہ راہ خدا میں مومن آخرت کے فائدے کے لیے ایک کھجور خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کو بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور ایک پہاڑ کی شکل اختیار کرتا ہے، اور بروز حشر اس خرچ کرنے والے کے حق میں وہ نیکیوں کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب خرچ کرنے والا مومن ہو، لیکن اگر خرچ کرنے والا مومن نہ ہو، کافر ہو، تو اسے اخروی فائدہ ہرگز نہیں مل سکتا، کیونکہ اس کا کفر اس کے اخروی فائدے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرے آخرت کے لیے وہ حالت ایمان میں کرے، وہ جو بھی خرچ کرے گا ایمان والا بن کر خرچ کرے، انشاءاللہ تعالی گمان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اہل ایمان اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا سیکھے۔ اپنی دنیاوی ضروریات تو کوئی بھی تکمیل کر لیتا ہے، لیکن دنیاوی مال کو خرچ کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا، یہ دراصل اپنے مال کو کام میں لانا ہے۔ دانا آدمی وہی ہے جو دنیاوی مال کو آخرت کے لیے خرچ کرتے ہوئے اپنے دنیا کے مال سے اپنی آخرت بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ہی راہ خدا میں مال خرچ کرنے والا بنائے۔ جب قیامت کا میدان ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کا میدان ہوگا
تو ہر انسان سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. 4 چیزوں کے بارے میں بروز محشر پوچھا جائے گا. نمبر 1، زندگی کن اعمال میں بسر کی؟ اپنی زندگی میں کیسے عمل کیے؟ اچھے عمل کیے کہ برے؟ اعمال کی دنیا میں سب سے بڑا عمل ایمان لانا ہے. اس کے بعد مومن پر جتنے فرائض و واجبات ہیں وہ سب کے سب ادا کرنا ہے. حقوق اللہ ادا کرنا ہے، حقوق العباد ادا کرنا ہے. تو ایک بات یہ پوچھی جائے گی کہ دنیاوی زندگی تو نے کیسے بسر کی، تیرا عمل کیا تھا؟ 4 چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ تیرا عمل کیسا تھا. نمبر 1. نمبر 2، اپنے بدن کو کن باتوں پر صرف کیا؟ اللہ نے تجھے بدن دیا تھا تو تو نے اپنا بدن، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی توانائی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے صرف کیا یا لوگوں کے ساتھ برائی کرتے ہوئے صرف کیا؟ مظلوم کی مدد کرتے ہوئے صرف کیا یا پھر لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے صرف کیا؟ نمبر 3، جو سوال ہوگا بروز حشر ہر انسان سے، وہ عمل کے بارے میں ہوگا کہ تجھے علم ملا تھا، اپنے حاصل شدہ علم پر تو کتنا عمل پیرا ہوا. علم تو حاصل کیا لیکن اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا؟ یہ نمبر 3 سوال ہوگا. اور نمبر 4 سوال کیا ہوگا؟ اے بندے، تو نے مال کیسے کمایا اور اسے کس طرح تو نے خرچ کیا؟ کمایا کیسے اور اس کو خرچ کیسے کیا؟ کیوں نہ ہم ان 4 ہونے والے سوالات پر جیتے جی غور و فکر کریں اور اس بات کی تیاری کریں کہ کل ہم سے جب یہ 4 سوال ہوں، ایسے موقع پر سر جھکائے ہوئے بڑے ادب اور عاجزی کے ساتھ عرض کرنے والے ہو جائیں کہ مولا، میں مال کمایا تو جائز طریقے سے کمایا اور خرچ کیا تو تیری راہ میں خرچ کیا. بارگاہ رب العالمین میں یہ عرض کرنے کے لیے ہمیں تیاری ابھی سے کرنا ہے. ٹال مٹول سے کام لینا اچھی بات نہیں، بلکہ آخرت کی بہتری کے لیے دنیا سے ہی تیاری کرتے ہوئے چلنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندوں کے اعمال مہر لگا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. بندوں کے اعمال پر مہر لگی ہوتی ہے اور وہ مہر لگی ہوئے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ کے آگے اس کے اعمال کھولے جاتے ہیں. اور جب اعمال کھولے جاتے ہیں، حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اعمال کو قبول کر لیتا ہے اور کچھ اعمال کو بندے کے منہ پر مار دیتا ہے. فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندے کے منہ پر مار دو. فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، ہمیں تو اس بندے کے سارے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھو، میں وہی اعمال کو قبول کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور وہ اعمال میں قبول نہیں کرتا جو اخلاص کے ساتھ نہیں کیے جاتے. وہ اعمال کی قبولیت ہے میرے پاس جو اعمال میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں، اور جو عمل ریا کے لیے کیا جاتا ہے وہ بندے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے.
ہمیں چاہیے کہ اعمال صالحہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں اور اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزاریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک بار فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر تم بعد انتقال میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، میری رفاقت چاہتی ہو، تو دنیا میں اس قدر مال اپنے پاس رکھنا جتنا مسافر اپنی ضرورت کی خاطر مال اپنے پاس رکھتا ہے، اسی قدر اپنے پاس مال رکھنا جس قدر ایک مسافر خرچ کے لیے اپنے پاس مال رکھتا ہے، اور مالداروں کی صحبت سے دور رہنا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کہ مسافر کی طرح مال رکھنا اپنے پاس اور مالداروں کی صحبت سے دور رہنا، اور اچھے خاصے کپڑوں کو پرانا نہ سمجھنا بلکہ انہی کپڑوں کو پرانا سمجھنا جن کپڑوں میں پیوند لگ جائے، جن کپڑوں میں ٹانکے لگ جائیں، جب تک وہ پھٹ نہیں جاتا، جب تک اس میں پیوند نہیں لگ جاتے، انہیں پرانا نہ سمجھنا۔ تکبر کو توڑنے والی تعلیم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امت کو دے رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ اے ایمان والو، تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری نسبت فتنہ انگیزی میں کبھی کمی نہیں کریں گے، وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں، بخش تو ان کی زبانوں سے خود ظاہر ہو چکا ہے، اور جو عداوت ان کے سینوں نے چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، اگر تمہیں عقل ہو آگاہ ہو جاؤ۔ تم وہ لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تمہیں پسند تک نہیں کرتے، حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ فرما دیں مر جاؤ اپنی گھٹن میں، بے شک اللہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بھی اور کفار سے بھی اور منافقین سے بھی سب سے دوستی کرنے سے منع فرمایا، ان کی دوستی سے بچے رہنے کی تعلیم دی۔ وجہ یہ ہے کہ تم تو دوستی کا جذبہ لے کر ان کی طرف آگے بڑھتے ہو، لیکن یاد رکھو کبھی کوئی یہودی یا نصرانی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی منافق تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بظاہر تم سے اچھی بات کرتے ہیں
لیکن ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں بہت دشمنی بھری ہوئی ہے، بہت بغض و عناد بھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں کی جو دشمنی ہے اس سے میں واقف ہوں۔ اگر تمہیں دوستی کرنا ہی ہے اے مسلمانوں تو مسلمان بھائیوں سے دوستی کرو، زبانی بھی اور قلبی بھی۔ اگر کسی کو دل و جان سے چاہنا ہے اس دنیا میں تو غیروں کو نہیں، اپنوں کو چاہنا ہوگا، اہل ایمان کو چاہنا ہوگا۔ اگر مسلمان بھائی سے کچھ نزاع بھی ہے تو کوئی بات نہیں، مسلمان بھائی کے دل میں کوئی ایک گوشہ تو ایسا رہتا ہے جہاں آپ سے دوستی کا جذبہ رہتا ہے، لیکن کافر یا منافق یا یہود و نصارہ ان کے پورے قلب میں کوئی ایک گوشہ بھی ایسا نہیں رہتا جو تم کو چاہنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اگر مسلمان سے دوستی کرنے میں کوئی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ نزاع پیدا ہو جاتی ہے، تب بھی مسلمان کے دل میں ایک دوسرے مسلمان سے محبت کا جذبہ ضرور رہا کرتا ہے۔ اس بات کا ہم سب کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ آیا صالحین کرام میں سے ایک بزرگ کا، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے بزرگ تھے اور ان کے دوستوں کا ایک حلقہ بھی تھا، اور یہ دوست آپس میں اتنے ملے جلے تھے کہ روزانہ شام کا کھانا آپس میں مل کر کھایا کرتے تھے، اور اتفاق یہ ہوتا تھا کہ روزانہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تاخیر سے آیا کرتے تھے۔ تو آپ کے ساتھیوں کو اعتراض ہوا کہ بھئی یہ روزانہ تاخیر سے آتے ہیں اور ان کا انتظار ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے یہ سب اہل ایمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ والے لوگ ہیں، لیکن ایک بندے سے اعتراض پیدا ہوا دیگر بندوں کو، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو ساتھیوں نے ایک دن یہ طے کیا کہ آج ہم ابراہیم بن ادھم کا انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے تاخیر سے آنے کو اپنی عادت بنا لی، ان کو سبق حاصل ہونا چاہیے۔ ہم ان کا انتظار کیے بغیر کھا لیں گے اور سو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جیسے روزانہ تاخیر سے آیا کرتے تھے، ایسے ہی اس دن بھی تاخیر سے تشریف لے آئے۔ جب تاخیر سے آئے تو دیکھا کہ سارے ساتھی سو رہے ہیں، حالانکہ وہ ساتھی جو سو گئے تھے وہ کھا پی کر انتظار کیے بغیر سو چکے تھے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آئے اپنے ساتھیوں کے پاس حسب معمول روزانہ کی طرح، اور آ کر دیکھا کہ سب کے سب سو رہے ہیں، تو فوراً یہ سمجھا حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہ دیکھو میرے ساتھی آج اتنا جلدی سو گئے ہیں اور بغیر کھائے کے سو گئے ہیں، کیوں نہ میں اپنے ساتھیوں کے لیے پکوان کروں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم یہ سوچ کر پکوان کرنا شروع کرتے ہیں کہ میرے ساتھی آج جلد سو گئے ہیں، بھوکے پیاسے سو گئے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملا ہے، چلو اب ان کے کھانے کا انتظام کریں گے، پکوان کریں گے۔ تو اکیلے تنہا حضرت ابراہیم بن ادھم نے پکوان کا کام شروع کر دیا، آٹا بھی گوندھ دیا اور چولہا بھی سلگا دیا، اور چولہے کو آپ سلگاتے ہوئے جھک جھک کر جو ہوا دے رہے تھے اس سے آپ کی داڑھی مبارک
زمین سے گھسی جا رہی تھی، ایسی حالت میں آپ کے ساتھیوں کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادھم آئے ہیں اور پکوان کا کام شروع ہو گیا ہے۔ سب کے سب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم بن ادھم، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ میں اس خیال سے پکوان شروع کر دیا ہوں کہ آپ لوگ بغیر کھائے پیے کے سو گئے ہیں، آج اتنا جلدی سو گئے ہیں، مجھے تم سب پر محبت آئی، پیار آیا اور تمہاری بھوک و پیاس کا احساس مجھے ہوا، میں پکوان تمہارے لیے شروع کر چکا ہوں، ابھی چند لمحوں میں یہ پکوان پورا ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا اور تمہارے سامنے میں پیش کر دوں گا۔ تب تمام ساتھی شرمساری سے ایک دوسرے کو تکنے لگے اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کو اس حیرت سے دیکھنے لگے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا ماجرا کیا ہے؟ تو تمام ساتھیوں نے کہا اے ابراہیم، بات دراصل یہ ہے کہ آج ہم آپ کا انتظار کیے بغیر کھا لیے، لیکن آپ نے جو پکوان شروع کیا ہے یقیناً آپ کے اس طرز عمل سے آپ کے بارے میں ہمارے دلوں میں محبت کا جذبہ اور بڑھ گیا ہے۔ دیکھیے آپ، یہ اہل ایمان کے آپس میں دوستی کا عالم ہے۔ جب آپس میں کوئی ایسی انبن ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو آپس میں منتشر ہونے نہیں دیتا، بلکہ کچھ ایسے جذبات عطا فرما دیتا ہے کہ اہل ایمان نزاع پیدا ہونے کے بعد جب مل جاتے ہیں تو پھر محبت پہلے سے زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور تمہیں کوئی رنج پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ یعنی مسلمان جب پریشان ہوتے ہیں تو پھر دشمنوں کو خوشی ہوتی ہے، مسلمان جب خوش رہتا ہے تو دشمن کو پریشانی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر حالت میں صبر اور پرہیزگاری کو قائم رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم صبر کیے جاؤ، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کیے جاؤ۔ اب تمہارا دشمن تمہیں برباد کرنا چاہے تو اس کے ہر منصوبے کو ناکام ہم کر دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم صبر کرو اور تم پرہیزگاری کی زندگی گزارو۔ ناظرین اکرام، بات اختتام کی طرف آتی ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ دنیا سے بے رغبتی کا جذبہ پیدا کرے اور آخرت سے رغبت پیدا کرے۔ انسان کا مقام و مرتبہ دنیاوی مناصب، عہدے اور اقتدار سے نہیں ہے، بلکہ انسان کا مرتبہ اللہ کی بندگی سے ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری سے ہے۔ جو بندے اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ولایت سے سرفراز فرماتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا وارث ہوتا ہے۔ بندہ بندگی کے ذریعے صاحب ولایت ہو کر خدا کا وارث بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ذکر الہی کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ اللہ کا ذکر
بے چینیوں کو دور کرتا ہے، اللہ کا ذکر اضطراب کو دور کرتا ہے، اللہ کا ذکر سکون و اطمینان و چین عطا کرتا ہے، راحت عطا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر جسمانی و روحانی تسکین کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اللہ کے بندے کثافتوں سے نکل کر لطافتوں میں آ جاتے ہیں، اور جب لطافت میں آتے ہیں اور اللہ کا فضل ہوتا ہے تو بات یہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے کہ اللہ نے خیال کو لطیف بنایا، خیال جہاں چاہے چلا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام نے یہ تعلیم دی کہ اے بندہ خدا، جس طرح خیال لطیف ہے تو اپنے بدن کو بھی ذکر الہی سے لطیف بنا لے۔ جہاں جہاں تیرا خیال پہنچتا ہے، لطافت کی بنیاد پر تیرا بدن بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تو کثافتوں سے نکل اور لطافتوں کی دنیا میں آ جا۔ آئیے اسی پر آج کی یہ بات ختم ہوتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله